बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि बात बढ़ गई, एस्टेब्लिशमेंट को खुली धमकी आज पार्लियामेंट के अंदर से पहुंची है। ये वो मंजर थे जो शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको सुबह वाले व्लॉग में बता चुका था कि रात को जो सियासी कमेटी का इजलास हुआ था, उस सियासी कमेटी के इजलास में दोनों ऑप्शन सामने रखी गई थी कि किन ऑप्शन के ऊपर एहतजाज करना है, और वही हुआ। पीटीआई की दूसरी स्ट्रेटेजी कामयाब रही और उन दोनों स्ट्रेटेजीज के अंदर यह था कि अस्करी क़यादत होगी तो कैसे एहतजाज करना है और अस्करी क़यादत के बगैर एहतजाज कैसे करना है। अस्करी क़यादत होती तो इनका ये काम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसाइड किया था कि हम लोग एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर जाएंगे। और कोई शक नहीं, आज एजेंसीज की रिपोर्ट आ गई जी, अस्करी क़यादत उधर मौजूद नहीं थी। और फिर वही हुआ जो पाकिस्तान तरीके से हमने प्लान बी डिसाइड किया था कि हमने असेंबली के पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर अपने उस एहतजाज को रिकॉर्ड करना है। एजेंसी से साथदारों ने बता दिया होगा कि पाकिस्तान तरीके से किस मोड के अंदर बैठी है। तो पिछली बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि ज्वाइंट चीफ भी नहीं थे, आर्मी चीफ भी नहीं थे। इस बार भी ज्वाइंट चीफ, आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ उधर मौजूद नहीं थे। और कोई शक नहीं है सर, जितना अरसे से मुझे 18-20 साल हो गए इस फील्ड में और पार्लियामेंट को कवर करते हुए, देखते हुए, और ये सालाना इजलास के हवाले से, तारीख का नहायत बेहतरीन और प्लान्ड एहतजाज अपोजिशन की जानिब से रिकॉर्ड किया गया। तो नहायत बेहतरीन। और मेरी खबर मैंने को बताया ए और बी दोनों प्लान मौजूद थे और गैर मौजूदगी थी। तो पाकिस्तान तहरीक साहब ने इतना मुनज़्ज़म एहतजाज किया कि सवाए आसिफ अली जरदारी साहब की वो 25, 27, 28, 30 मिनट की जो तकरीर थी, सवाए पाकिस्तान पायदामत, क्योंकि वाहिद उस पर उन्होंने जोर लगाया था। बाकी उनको भी पता था मैं जो कह रहा हूँ ना किसी ने सुनना है, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको किसी ने समझना है, जो मैं कह रहा हूँ ना उस पर किसी ने यकीन करना है, जो मैं कह रहा हूँ बस वही रिपोर्ट हो जाना। मैं ना भी कहता, लिख के देता, तब भी वो रिपोर्ट हो जाना था। किसी ने इसको बिलीव नहीं करना, ना ही हुकूमत में बैठे हुए लोग, ना ही खुद पीपल्स पार्टी सामने बैठी हुई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। किसी ने ना उस पर यकीन करना है, ना अमल करना है, ना कोई ऐसी चीज है। बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 1 साल की कारकर्दगी, सुना है कि कह के कि मुआशी शारिये बेहतर हुए, सुना है कि रिजर्व्स हमारे बेहतर हुए, ये सारी बातें उन्होंने जरूर कही थी। अच्छा, लेकिन क्रक्स क्या निकला वो मैं आपको बाद में बताता हूं। बहरहाल मैंने बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी तकरीर का सिर्फ एक ही लफ्ज था, वो था पाकिस्तान पाइदाबाद, जिसकी मुझे समझ आई, अदरवाइज किसी चीज की भी समझ नहीं है। पूरी तकरीर का एक लफ्ज किसी को, पूरी दुनिया में से किसी को समझ नहीं आया। हाँ, वो नारे जरूर समझ आए कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर लोग जब आ रहे थे तो देखो देखो कौन आया, चोर आया के नारे पीटीवी पे चले हैं सर, और पूरी दुनिया ने उसकी कर्टिसी ली है। तो फिर आप बताएं किस किस चैनल पे चला जाएगा। बिल्कुल आवाज ही नहीं थी आसिफ अली, एक लफ्ज आसिफ अली जरदारी साहब को किसी को सदर मुमलिकत का समझ नहीं आ रहा था। अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी साहब कम, और ये जो पीटीआई के शेर जो इमरान खान साहब के टाइगर्स हैं वो ज्यादा चंगाड़ते हुए और दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। और मजे की बात और सुने, सदर आसिफ अली जरदारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर सामने रखकर ये सारा खिताब कर रहे थे। खैर पीटीआई जब ये खिताब करते, पीटीआई के एहतजाज कर रही थी, वो कोई आवाज ही किसी को नहीं आती। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में लिखा है, नारे लगे मरियम के पापा चोर हैं। बिल्कुल मरियम नवाज साहबा की मौजूदगी में ये नारे लगे हैं। कान पड़ती आवाज नहीं सुनाई देती थी। बहुत प्लान था, यानी इवन जब नारे थोड़े खत्म हो गए तो चीखें शुरू हो गई कि भाई ये बेहतरीन मौका है, इस एहतजाज से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा जमहूरी हक है, इस पार्लियामेंट में कैसे लेके आओगे। यानी पूरी एंड थी, सदस्यदारी मुस्कुराते थे, यानी उनको हेडफोन से भी अपनी बात नहीं समझ आ रही थी, लोगों की बातें समझ आ रही थी। क्या लग रहा था, वजीर आजम इमरान खान साहब की सदाएं बड़ी लगी हैं जी। और तेरा यार मेरा यार केदी नंबर 804 लगा, मिस्टर 10% के भी नारे लगे। और देखो देखो कौन आया। हाँ, बिलावल साहब ने बाहर आके जब बात की, इन्होंने कहा ये तो बड़ी बदतमीज लोग हैं, बड़े गैर संजीदा हैं, इनके पास अवामी प्लान कुछ नहीं है, ये सब बिलावल साहब ने कह के ना खूब झाड़ पूछ की। हाँ, मरियम नवाज साहब से जब मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी हुई है, और ये है वो है। आज पीपल्स पार्टी अपना जो शेयर मांग रही है, अपने मुतालबात मांग रही है, उनको क्या मुझसे आके बात करें। बहरहाल सबसे मुमताज जो नारा था ना, और वो जो जो फ्लेक्स लगा हुआ था, या जिसको चार्ट पेपर, गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई, बस यही नारे सबसे ज्यादा थे। और तकरीब में जो सबसे अहम और सबसे अलार्मिंग चीज थी, जो जिसको मैं कह रहा हूं कि सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी गई है, हुकूमत तो खैर सामने एक फेस ही है। तो सिंध कैनाल के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमती इकदाम को मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा इसके ऊपर नजरसानी की जाए। उन्होंने अपने खिताब में बोला है
سندھ سے نہر نکالنے کی میں مخالفت کرتے ہیں جی ہم لوگ. پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے فلور پر بول دیا, جو پہلے دنوں سے گلا کیا جا رہا تھا نا کہ دائیں بائیں من مناہٹ ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بولا ہے. تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ صدر کی حیثیت سے میرا آئینی فرض ہے کہ محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ ایوان اور حکومت کو, یہ مجھے لکھی بھی آئی ہے, تقریر سن کے نہیں سمجھ آئی ہے مجھے, اس میں سے بتا رہا ہوں آپ کو, محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں ایوان اور حکومت کو خبردار کروں کہ آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہے. کہا ہے حکومت کی خبردار کروں کہ آپ کی یک طرفہ پالیسیاں. بھائی حکومت کی تو نہر کا آئیڈیا نہیں تھا نا, گرین انیشیٹو پروگرام, مریم نواز آرمی چیف, یہ تو مجھے آپ کو سب کو پتا ہے, یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا آئیڈیا ہے ان نہروں کے حوالے سے. تو انہیں کہا, اور خاص طور پر وفاقی کئیوں کی شدید مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے. اس تجویز کو بطور صدر میں حمایت نہیں کر سکتا, کیونکہ میں وفاق کی علامت ہوں, انہوں نے کہا میں حمایت نہیں کر سکتا. میں اس حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موجودہ تجویز کو ترک کر دے, تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ وفاق کی اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاق رائے کی بنیاد پر قابل عمل پائیدار حل نکالا جا سکے. بھائی جان یہ کہہ شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں رہے, لیکن وہ بیسیکلی کہہ سروسز چیف کو رہے, سوری آرمی چیف کو رہے, اسٹیبلشمنٹ کو رہے, کہہ رہے ہیں کہ بھائی ذرا تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں, ہم اس کو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ قابل قبول کیا نہیں ہے, وہ نہر کیسے جائے گی, یوں جائے گی, گھوم کے جائے گی, کیسے پانی کاٹنا ہے, کیا نہیں کاٹنا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال یہ پہلی آواز بلند ہوئی ہے حکومت یا اس نظام کے اندر سے کسی آدمی کی. اب دیکھیں یہ کمپرومائز ہوتی ہے, وہ اگلا وزیر اعظم بلاول صاحب کو بنانا ہے, اور ان کے لیے تو بہت سی ایسی کئی نہریں قربان, ایسے کئی سندھی اور ایسی کئی زمینیں قربانی تو ہو کی جا سکتی ہے نا, تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب سے زیادہ الارمنگ بات اس پورے خطاب کے اندر تھی جی. ادھر کچھ اور چیزیں جس میں ہاں صدر آصف علی زرداری نے اپوزیشن کی شدید ہنگامہ رائی پر تھوڑا سا مسکراہٹ یہ سب چیزیں دکھائی ہے. میں نے بتایا آرمی چیف موجود نہیں تھے, علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے, ہاں اون چودھری موجود تھے, علیم خان ادھر موجود تھے, کسی نے کہا 2 بچے جنے اور وہ بھی ایسے نکلتا نہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ویسے اس پہ چل رہی تھی تو سوشل میڈیا پر, تو وہ ضرور موجود تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میرے خیال تھکن نکال رہے تھے, وہ نہیں موجود تھے. وہ ہوتے تو ان کو کہیں نہ کسی گراؤنڈ پر کھڑا تو ہونا تھا, اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا, کوئی نعرہ مارنا تھا, کوئی کچھ کرنا تھا, تو نہیں. باقی ہر طرف سے سکون تھا, جے یو آئی بالکل خاموش تھی, زبان سی ہوئی تھی, پی ٹی آئی ہی چھائی ہوئی تھی. تو پتہ چل رہا تھا اصل اپوزیشن کا کردار پارلیمنٹ کے اندر کس نے ادا کرنا ہے یا کس کی ذمہ داری ہے, وہی کرے گا. ہاں ادھر خبر ہے اون عباس پبی جن کو گرفتار کیا گیا تھا, پروڈکشن آرڈر پر پلیس کیا گیا تھا, ان کی کل ان کو جوڈیشل کیا, آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے. جعلی کیس تھا ان کے پاس ہرن کے شکار کا جی, بہاولپور کی تحصیل یزمان میں جعلی مقدمہ درج کیا گیا تھا چنکارا ہرن کیس میں. بیسیکلی ان کو روکنا تھا احتجاج وغیرہ کے حوالے سے. تو جناب ان کو آج کا اجلاس ختم ہو گیا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن, اب ان کو رہا کر دیا جائے گا اور کہانی ختم. اون عباس پبی رہا ہوگا. ایک جھوٹا مقدمہ تھا جس کے لیے وزیر قانون سینٹ کے فلور کے اوپر کہہ رہے ہیں دیکھیں قانون نے اپنا راستہ لینا, ان کے اوپر یہ الزام ہے, تو یہ ہے وہ ہے, تمام چیزیں تھی. بہرحال ادھر تاج گل صاحب نے کہا ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے اور ہم نے ایسے جانے نہیں دینا, اور پھر بھی ایسے ہی انہوں نے کیا جی. اور ہاں ہمارے نئے وزیر نے عید پر چھٹیوں کے موقع پر خصوصی ٹرینیں چلائی. حنیف عباسی صاحب نے کہا ان کا اے کام تے کریے جو اس سے پہلے ساری دنیا کرتی تھی, چلے ہم یہ والا کام تو کرتے ہیں. ادھر کچھ اور چیزیں جو نہایت اہم تھی, میں نے کہا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اس میں سر 3-4 چیزوں میں اہم ترین چیز یہ تھی کہ اس سارے خطاب کے بعد نا پتہ یہ چلا کہ کچھ چھاپے بھی مارے گئے تھے. ایک چھاپے سے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں سر, اور وہ چھاپا مارا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا خان صاحب کے گھر پہ, صاحبزادہ حامد رضا کے گھر پر. وہ بھی یہ چھاپا مارا گیا, اور وہ کہتے ہیں میرے گھر پہ چھاپا مارنے کی بڑی وجہ تھی کہ میں پارلیمانی اجلاس میں کمیٹی میں تاخیر سے پہنچا. مجھے پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی کہ وہ مجھے موصول ہو گیا ہے, میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرے گھر پر بغیر اطلاع داخل ہوئے آنے والوں کو واپس اب نہیں جانے دیا جائے گا اگر آئندہ میرے پاس آئے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ انہوں نے بولا. بہرحال اس اجلاس سے متعلق مزید چیزیں ذرا سن لیں جی. اور عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر زرداری نے اپنے خطاب میں کوئی مثبت بات نہیں کی, اس حکومت نے 1 سال میں صرف کرپشن کی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے.
ہاں، شیر افضل مروت صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ مراسم ٹھیک ہے، نہ ایران کے ساتھ مراسم ٹھیک ہے، نہ ہندوستان کے ساتھ مراسم ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سمندر میں ہمارے تعلقات مچھلیوں کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بولا. شاندانہ گلزار صاحبہ بڑا تگڑا بولی ہیں، انہیں کہ عوام کے حقیقی نمائندہ ہی نہیں ہے، جھوٹی پارلیمان ہے، ان کے خلاف احتجاج نہ کروں تو کیا کروں. شاندانہ گلزار نے صدر آصف علی زرداری کو صدر ماننے سے ہی انکار کر دیا. شبلی فراز صاحب بولے ہمارے جتنے بھی قوانین پاس ہوئے اس کی کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نہیں، سینٹ میں ایک صوبے کی نمائندگی نہیں، ایک صوبے کی نمائندگی کے بغیر الیکشن کیسے کروا لیے جاتے ہیں، بل پاس کیسے ہوتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تھوڑے تو زبزب میں تھے، لیکن بہرحال جب میڈیا کے سامنے بات کرنی تھی سارے اپوزیشن کے سامنے تو پھر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا آج ہم نے بے نظیر کی تصویر کے پیچھے زرداری کی لیگیسی دیکھی. آج کی تقریر میں آصف علی زرداری ثابت نہیں کر سکے کہ جمہوریت ہے. زرداری صاحب اپوزیشن کے چیمبر سے گزر کبھی نہیں گئے. آصف علی زرداری ایک متنازع صدر ہے. ہمارا احتجاج ہے جسے آج ہمیشہ جاری رکھے گا، آج کی طرح ہمیشہ جاری رکھیں گے. ہمارے ہمیشہ فیصلے ایوان سے باہر ہوتے ہیں، عوام کو فوقیت نہیں دی جاتی. ادھر وہ ایک معاملہ چل رہا ہے پنجاب حکومت کا، وہ تیسرا اسکینڈل کے طور پر گردانا جا رہا ہے، اور وہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے میو اسپتال میں انجیکشن کے حوالے سے. وہ جو انجیکشن لگے 2 افراد جس میں جان سے چلے گئے، 2 مریضوں کی جان چلی گئی، 16 مریض اس انجیکشن سے متاثر ہوئے ہیں اور 2 کی جان چلی گئی. اس کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹیک اپ کر لیا ہے. خیر ازبا بخاری صاحبہ بتا رہی تھی کہ جی وہ محلول کے اندر کچھ تھا، اس وجہ سے کچھ ہوا ہے، اب ہم اس کی تفتیش کریں. مریم نواز صاحبہ نے اس کی تفتیش کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی کہ پنجاب کے اسپتالوں کا یہ عالم کہ لوگ علاج سے ہی مرنے لگے ہیں، نہ ادویات ہیں نہ ہی تنخواہیں دینے کے پیسے، کیونکہ پنجاب حکومت کا سارا پیسہ خود پرستی کے مرض میں مبتلا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تشہیر میں لگ رہا ہے. عوام پوچھے کہ اس نالائق کو وزیر اعلیٰ کس نے لگایا ہے. یہ تھا جی. اور آخر میں ایک چیز سر، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر لیا جی، اور سپریم کورٹ نے لمز یونیورسٹی اور جی آئی کے آئی یعنی غلام اسحاق خان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت عدالتی نظام کو مزید مؤثر، شفاف و جدید ٹیکنالوجی سے اہم کیا جائے گا. معاہدے سے سپریم کورٹ میں بھرتیوں کے عمل کو مزید شفاف بنایا جائے گا. یہ معاہدہ عدلیہ کو عوام دوست بنانے میں مدد دے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے کہا ہے. بھائی آپ یہ جتنے معاشی معاہدے دست کر لیں سر جی، پہلے پوچھ تو لیں ان سے جنہوں نے آپ کو چیف جسٹس بنایا ہے، پہلے پوچھ تو لیں اس 26ویں آئینی ترمیم سے کہ اب لمز اور غلام اسحاق خان یونیورسٹی بتائے گی کہ عدلیہ کے نظام کو مزید مؤثر کیسے بنایا جا سکتا ہے. سر یہ آپ نے کرنا تھا، جو آج صبح بولتے ہوئے آپ نے پھر 1 مہینے بعد کی تاریخیں دے دی نا 9 مئی کے کیس پہ، یہ سر آپ کا کام تھا. بہرحال تاریخ آپ کو بھی یاد رکھے گی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.